أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم نذير منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال تعالى في موضع آخر منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج بيت الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. محترم حاضرین جناب، دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف
کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد دنیا میں ہمارے رہنے سہنے کھانے پینے یہاں تک کہ زندگی گزارنے کے سارے سامان کو ہمارے لیے مہیا کر دیا۔ اور بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے ان تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے رات کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی ہر طریقے سے رہنمائی کرتا رہتا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق و کردار سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو یا اس کا تعلق سیاست سے ہو، دین اسلام نے ہر طرح سے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی اور اس کے تعلق سے کچھ رہنما اصول بھی بیان فرمائے ہیں، جن اصولوں کو اپنانا، جن اصولوں پر عمل کرنا، جن اصولوں کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا ہر مسلمان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں دین توحید کے بعد، توحید کی اقرار کے بعد جو سب سے اہم ترین تعلق اور فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے عبادت کا، آج میں اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عبادت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ محترم حاضرین جمعہ، توحید کی اقرار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینے کے بعد، اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی ہم نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو اقرار کر دیا، لا الہ الا اللہ کو اپنے زبان سے ادا کر لیا، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ توحید یعنی توحید کی ربوبیت کے اقرار کرنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد، ایک مسلمان پر جو سب سے پہلا فریضہ نافذ ہوتا ہے وہ عبادت ہے، وہ نماز قائم کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے تو توحید کو اقرار کر لیا، لیکن اس توحید کو اقرار کرنے کے بعد جس اللہ کو ہم نے اپنا معبود حقیقی تسلیم کیا ہے، جس اللہ کو ہم نے اپنا برحق معبود مانا ہے، اس کی عبادت کس طرح سے کی جائے۔ توحید کو اقرار کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کس طرح سے کی لی جائے، کیسے یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا ہے، ہم نے اس کو اپنا معبود برحق مانا ہے، ہم نے اس کو اپنا حقیقی الہ تسلیم کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بتا سکیں کہ ہم نے اللہ کو اپنا حقیقی معبود تسلیم کیا ہے؟ میرے بھائیو، اس کی علامت، اس کی نشانی یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آئیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور اللہ رب العالمین کو بتائیں کہ ہم نے تیری توحید کا دل سے اقرار کیا ہے اور عمل اور جوارح سے کر کر دکھلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، نمازوں
کو उनके मुकर्रर औकात में अदा कर रहे हैं, तो गोया कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये दलील दे रहे हैं कि हमने तेरी तौहीद का सही दिल से, सच्चे दिल से इकरार किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। 5 वक्त की नमाजों में मस्जिद में हाजिरी दें। यही मेरे भाइयों सबसे बड़ी निशानी है कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को सच्चे दिल से इकरार करने वाले हैं। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है? कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बहुत सारी फजीलत बयान की है। सबसे पहले हमको और आपको ये जान लेना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 24 घंटे में 5 मरतबा हमारे और आपके ऊपर नमाज को फर्ज किया है। 5 मरतबा दिन भर में, रात भर में, 24 घंटे में हम और आप जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आएंगे, अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करेंगे, तो गोया कि हम और आप सच्चे मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत को बतलाते हुए इरशाद फरमाया कि इस्लाम के 5 अरकान, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला रुकन क्या है कि शहादत यानी कलमे तौहीद को इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जबान से इकरार करना, दिल से उसको तस्लीम करना और इसी तरह से अमल और जवारिह से उसको करके दिखलाना। उसके बाद शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह, और दूसरा रुकन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज कायम करना, व इताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना, व सौमी रमज़ान, रमजान के रोजे रखना, व हज बैतुल्लाह, और बैतुल्लाह का हज करना। मेरे भाइयों, इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीसों में कहा है कि ये सलात अस्सलातु इमादुद्दीन, यहीं पर फरमाया ये इमादुद्दीन, ये जो सलात है, ये जो नमाज है, ये दीन का सुतून है। ये सलात दीन का पिलर है, इस्लाम का पिलर है। ये ऐसा पिलर और ऐसा सुतून है कि जिसके बगैर हमारा इस्लाम तस्वुर नहीं किया जा सकता, जिसके बगैर हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो सकते, जिसके बगैर हमारा ईमान इनकम्प्लीट अधूरा रह जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर ये फरमाया कि ये सलात इमादुद्दीन है, दीन का सुतून है, दीन का बुनियाद है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के बाद अगर किसी इबादत को बंदे के ऊपर फर्ज किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। नमाज को वो अव्वलियत हासिल है। नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे अव्वलियत दर्जा और सबसे अव्वल मकाम अता किया है जो इंसानों के ऊपर सबसे पहले फर्ज की जाने वाली इबादत है। मेरे भाइयों, नमाज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है और इसी अव्वलियत के बिना पर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब तमाम बंदे हाजिर किए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी अव्वलियत के बिना पर सबसे पहले हमसे और आपसे यही सवाल करने वाला है कि तुमने नमाज पढ़ी है क्यों नहीं पढ़ी। कल क़यामत के दिन हमारा सबसे पहला सवाल यही हमसे किया जाएगा कि हमारी नमाज कैसी है। अगर हमारी नमाज दुरुस्त रही, हमने 5 वक्त की नमाजों को बिल्कुल जमात के साथ उसके मुकर्रर औकात में अदा किया तो बाकी अमाल के दुरुस्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमारी नमाज में कोताही रही, हमने नमाज को उनके मुकर्रर औकात में नहीं अदा किया होगा तो कल क़यामत के दिन बाकी हमारे अमाल के अच्छे होने की जो चांसेस हैं वो भी हमसे खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी के जो अव्वलीन और जो बुनियादी मकसद होना चाहिए, सबसे पहले हमको नमाज को कायम करना है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने जिंदगी के मकसद को न भूलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया है, हम और आप उस मकसद में सबसे पहल करें, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आए, अल्लाह की मस्जिद में आकर पहली सफों को मुकम्मल करें और अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को बयान करें। मेरे भाइयों, जब हम नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी परेशानियों को रखेंगे तो जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों को सुनेगा। मेरे भाइयों, ये नमाज
وہ عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں ساری کی ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے زمین پر فرض کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جیسا کہ آپ لے لیں صلاۃ زکوٰۃ کو لے لیں, حج کو لے لیں, یا اسی طرح سے روزے کو لے لیں, اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور وہاں سے اپنا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر یہ ساری کی ساری عبادتیں فرض کی. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. وہاں پر اللہ رب العالمین نے کوئی واسطہ نہیں رکھا, ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کرایا. ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور ایسی جگہ پر بلایا سدرۃ المنتہا, جو کہ ایک انتہا, ایک ایسا بارڈر اور ایسا مقام ہے کہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. وہاں سے آگے بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا. سدرۃ المنتہا ایک ایسا انتہا اور ایک ایسا بارڈر ہے کہ وہاں کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنا قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اپنے پاس بلا کر اپنے سامنے سے ان کو نماز کا یہ تحفہ عطا کیا, جو کہ پہلے 50 وقت کی نماز فرض تھی, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کم کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز پر ہمارے اور آپ کے درمیان فرض کیا ہے. لیکن اس کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ 50 وقت تک ہم کو اور آپ کو ملتا رہے گا. اگر ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب ہم کو اور آپ کو 50 وقت کا دینے والا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ایسی فرضیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اس کو عطا کیا ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح سے یہ نماز وہ عبادت ہے, اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے بغیر سر کے اور بغیر دل کے ہمارے جسم کا وجود ممکن نہیں ہے, اسی طرح سے ایک مسلمان کے اندر اگر نماز نہیں ہے, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, جس طرح سے ایک بدن کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے, ایک بدن کے وجود کو ماننے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح سے ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کا ہونا ضروری ہے. اگر مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے, خواہ وہ چل رہا ہو, خواہ وہ ادھر ادھر آ جا رہا ہو, خواہ وہ کوئی بھی اعمال انجام دے رہا ہو, لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو زندوں میں مردہ شمار کیا جائے گا, وہ زندوں میں مردہ شمار کیا جائے گا. اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کے نزدیک, شریعت کے نزدیک وہ زندوں میں مردہ ہے, اس لیے کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح سے یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر حالت میں اس کو لازم قرار دیا ہے. کیسی بھی حالت ہمارے آپ کے اوپر آ جائے, کتنی بھی پریشانی آ جائے, کتنی بھی تکلیف دہ ہمارے اور آپ کے سامنے معاملہ پیش آ جائے, لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین نے اس کو معاف نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہو رہی تھی, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اگر ہم سفر میں ہوں تب بھی نماز معاف نہیں ہے, حضر میں ہوں تب بھی نماز معاف نہیں ہے, چاہے ہمارے معاملے کیسی بھی طرح سے ہوں, یعنی امن ہو یا نہ ہو, سکون ہو یا نہ ہو, جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں یا امن کے حالات پیدا ہو جائیں, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. دیگر آپ فرائض کو دیکھ لیں, روزہ ہے, مثال کے طور پر روزہ لے لیجئے. اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑ دے رکھا ہے کہ بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ حج کو لے لیجئے, اگر آپ کے پاس اتنا استطاعت ہے, اتنا طاقت ہے, آپ جا سکتے ہیں بیت اللہ کے حج کی طرف, تب آپ کے اوپر فرض ہے. لیکن میرے بھائیوں, نماز کے لیے صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کے پاس عقل ہے, آپ بالغ ہیں, عاقل ہیں. اب آپ کے پاس کیسے بھی حالات ہوں, کتنے بھی پریشان کن حالات ہوں, آپ اگر چل نہیں سکتے تو بیٹھ کر, آپ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اسی طرح سے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے, لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کا ٹائٹل دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن میرے بھائیوں
اس حدیث کے پیش نظر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثریت تو ایسی ہے کہ جو نماز تو پڑھتی ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگ ہیں کچھ جو جمعہ آ جاتے ہیں، ورنہ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اپنے اسی علاقے کے جا کر کمپنیوں میں دیکھ لیجیے کہ ان کے آج کی جمعہ کی نماز بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو توانائی اور طاقت دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ بیماری کی حالت میں ہو تب بھی آپ کے اوپر سے نماز معاف نہیں ہے، لیکن آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے حقدار نظر آئیں، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، لیکن کچھ ہمارے بھائی جو نماز بھی تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے، کبھی دل کہا تو پڑھ لیا، کبھی دل کیا تو اپنے کام کاج میں لگ کر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتے ہوئے فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگ جو نماز تو نہیں پڑھتے ان کی بات الگ ہے، ان کے لیے تو جہنم میں دردناک عذاب ہے ہی، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جب ان کا دل کرتا ہے تب پڑھتے ہیں، کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، کبھی دل کیا تو غائب کر دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے نمازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازوں کے لیے بربادی ہے، ایسے نمازوں کے لیے جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیو، ویل یہ جہنم کے گھڑے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے نمازی جو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی غائب کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے ویل ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ ہٹے کھٹے ہیں، تندرست ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، آج پڑھ لیجئے ورنہ بڑھاپا آئے گا، آپ اپنے آپ پر ملامت کریں گے کہ کاش ہم اپنی جوانی میں عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیے ہوتے۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو اس لیے کہلاتے ہیں، صرف ٹائٹل کے بنا پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ امید حور میں مسلم تو ہو گیا ہوں مگر، امید حور میں مسلم تو ہو گیا ہوں مگر، یعنی جنت میں حور کی تمنا ہے، جنت کی خواہش ہے، اس کے لیے تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ آگے شاعر کہتا ہے، امید حور میں مسلم تو ہو گیا ہوں مگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے 5 وقت کا ٹائم نہیں، یعنی خدا کے سامنے پنجگانہ نہ پڑھ سکے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم ٹائٹل اپنے آپ کو دیتے ہیں مسلمان ہونے کا، صرف اس لیے کہ ہم نے توحید کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور صرف اس لیے پڑھا ہے کہ جنت میں ہم کو خیر ملے گی۔ ہم جنت کی تو خواہش رکھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی تمنا ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم جنت میں خیر تو چاہتے ہیں لیکن ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن قائم ہو، ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہماری عزت اور ہماری آبرو محفوظ ہو، لیکن میرے بھائیوں، کیسے ہماری زمینیں محفوظ ہو سکتی ہیں، کیسے ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہو سکتی ہیں، کیسے ہماری عزت اور آبرو محفوظ ہو سکتی ہے کہ جس ذات کے تعلق سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس ذات کے تعلق سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اقرار کیا ہے، آج ہم اسی ذات کے سامنے 24 گھنٹہ میں 5 مرتبہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں سے ہماری زندگی میں امن آئے گا، کہاں سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا، کہاں سے ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین وہ طاقت پیدا کرے گا جس سے ہم امن و امان کے ساتھ ایک دوسرے کا مدد کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، نہ ہماری عزت محفوظ ہو سکتی ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہو سکتی ہے، نہ ہمارے مال محفوظ ہو سکتے ہیں، نہ اسی طرح سے ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں،
اسی طرح سے یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ عبادت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اور آپ مسجد کی جگہ کے لیے، اسی طرح سے مدرسے کی جگہ کے لیے ہم اور آپ اس طرح سے حکومتوں کے خلاف لڑنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی مسجد کے لیے حکومتوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے سڑک جام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میدان کھل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا ایمان ہے ہمارا کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم حکومتوں سے لڑنے کے لیے اپنے گھر بار کو گروا دیتے ہیں، حکومتوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ہم اپنے گھر بار کو بیچ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سلاخوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حکومتوں کے خلاف ہم لڑنے کے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سلاخوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی زمین کو، اپنے مقدسات کو بچانے کے لیے ہم خود سلاخوں کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کیسا ایمان ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کے لیے، مسجد کی حفاظت کے لیے ہم مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، احترام مسجد میں گھر تو جلے بہت، احترام مسجد میں گھر تو جلے بہت، لیکن سجدوں کا اہتمام کسی نے نہیں کیا۔ سجدہ کرنے کی بات آتی ہے تو کسی کی یہ تمنا و آرزو نہیں ہوتی ہے کہ جا کر دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر لے، لیکن جب مقدسات کے تحفظ کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو اتنا بڑا مسلمان، اتنا بڑا مومن پیش کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا مومن اور مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب وہی نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم اور آپ پیش دور رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کی تو ایسی سوچ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی بھی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے صرف ٹائٹل کے بنا پر مسلمان کہلانے کے حقدار ہے، ورنہ اگر ان کی روح کو دیکھا جائے، ان کے چلن چلن کو دیکھا جائے، ان کے چلن اور چال کو دیکھا جائے تو میرے بھائیوں لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں نماز کو اولیت دیں، نماز کو سب سے پہلے قائم کرنے کی سوچیں، اس کے بعد ہمارے جو دینی، ہمارے دوسرے کام کاج ہیں ہم اس کو تاخیر کر دیں، یعنی اس کو مؤخر کر دیں کہ ہم بعد میں وہ کام کر لیں گے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اور آپ نماز کے پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو نماز کو ان کے مقررہ اوقات میں نہیں ادا کرتا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بتلایا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرتے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہو نور، کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے کل قیامت کے دن نور عطا کرے گا۔ وہ نور ان کے اندھیرے پن میں کام آئے گا۔ وہ نور کس طرح سے ہوگا؟ مفسرین نے بہت ساری اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ وہ نور کل قیامت کے دن جب اندھیرا انسان کے پاس ہو جائے گا تو اس اندھیرے سے بچنے کے کام آئے گا۔ اور دوسرا تفسیر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا نور عطا کیا جائے گا کہ انسان کو نماز پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر نور عطا کرے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا ہوا رہے گا۔ من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان، اور اسی طرح سے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کانت لہ نور کانت لہ برہان، یہ نماز ان کے لیے دلیل ہے۔ یہ نماز ان کے لیے دلیل دیتی ہے کہ یہ شخص نمازی ہے تو مسلمان ہے، یہ شخص ایمان والا ہے۔ کانت لہو برہان، کل قیامت کے دن یہ نماز گواہی دے گی، کانت لہو برہان، کہ یہ شخص مسلمان تھا۔ ونجات لہ یوم القیامہ، اور کل قیامت کے دن یہی نماز ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، تو یہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گی اور اللہ رب العالمین کے جہنم سے ہم کو بچانے کا کام کرے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورٌ، کہ جو لوگ
नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज को उनके मुकर्रर औकात में अदा नहीं करते, उनके लिए कल क़यामत के दिन कोई नूर नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं होगा, वो अंधेरों में जिंदगी गुजारेंगे। वह बुरहानन, इसीलिए इसी तरह से कोई दलील भी नहीं होगी जिससे मुसलमान और मोमिन कहलाने के हकदार बने। व नजातुन लहु यौमल क़ियामा, इसी तरह से उनके पास कोई भी कयामत के दिन नजात का जरिया नहीं बनेगा। यानी अगर हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए बहुत सारे गुनाह तो कर लिए होंगे, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में नमाज है, नमाज की पाबंदी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज की पाबंदी के बिना पर हमारे बहुत सारे गुनाहों को मिटाकर हमको नूर अता करेगा, जिस नूर से हम कल क़यामत के दिन रोशनी पाएंगे और उसी रोशनी के जरिए हम और आप जन्नत तक जा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हमारे पास नमाज नहीं है, अगर हमने नमाज की पाबंदी दुनिया में नहीं की, तो हमको कोई नूर अता नहीं किया जाएगा और हम अंधेरे में रहकर जहन्नम की घाटी में, जहन्नम की खाई में गिरा दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की इस अहमियत को और फजीलत को अपने सामने रखते हुए मेरे भाइयों, अपने आप को नमाजी बनाइए, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाइए। इसलिए कि मेरे भाइयों, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में उसकी मिसाल यूं बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत करते हुए कहते हैं कि तुम किसी के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। अल्लाह तुश्रिक बिल्लाहि शैअन व इन क़ुतिलता, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, गरचे तुम्हें काट दिया जाए, वहुर्रिक़त, गरचे तुम्हें जला दिया जाए, लेकिन अल्लाह की तौहीद के साथ समझौता नहीं करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहना। व अल्लाह तुश्रिक व अल्लाह ततरुकिस सलातल मक्तूबा, और इसी तरह से जो फर्ज नमाज है उनको कभी जानबूझ कर ना छोड़ना। फमन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, इसलिए कि जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसके जान की, जो उसके माल की, जो उसके इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा रखी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जिम्मा से बरी हो जाता है। यानी हमारे जान की, हमारे माल की, हमारे इज्जत व आबरू की जो हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज कायम करने की बिना पर रखी थी, नमाज छोड़ने की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तहफ़्फ़ुज़ को हमसे और आपसे हटा देता है। यानी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, न उनकी जान की हिफाजत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ न उनकी माल की हिफाजत है। इसी तरह से मेरे भाइयों, तीसरी जो वसीयत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, वो ये कि तुम शराब के करीब मत जाना, यानी कि शराब को मत पीना। मेरे भाइयों, आप इन तीनों वसीयत में देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह जो बताया है वो अल्लाह के साथ शिर्क करना है। अल्लाह के साथ शिर्क करने के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, नमाज का छोड़ना है। यहाँ तक कि शराब का नंबर भी उसके बाद आता है। यानी जो लोग शराब पीते हैं वो उससे बेहतर है जो लोग नमाज को छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, नमाज छोड़ने वाला शराबी से भी बदतर है, नमाज छोड़ने वाला जानी से भी बदतर है, नमाज छोड़ने वाला चोरी करने वाले से भी बदतर है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मेरे भाइयों, नमाज छोड़ने वालों का मकाम मर्तबा है कि ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जलील है, ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जलील और ख्वार अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में ऐसा शख्स है जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है। मेरे भाइयों, हम और आप तो शराबी को, नशेड़ी को, गजेड़ी को और इसी तरह से जो गुनाहकारी होते हैं उनको हम और आप बड़ी ही हक़ारत निगाह से देखते हैं कि ये तो फला गुनाह कर लिया, ये तो फला गुनाह कर लिया, ये शराब पीता है, ये चोरी करता है। लेकिन मेरे भाइयों, जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, हमने और आपने उनको नमाज छोड़ने को इतना हल्का समझ लिया है कि हमने तो उसको गुनाह ही नहीं समझा है, हमने तो उसका चर्चा ही नहीं किया। शादी ब्याह करते हैं अपने बच्ची का तो हम रिश्ता देते हैं कि कहीं वो शराबी ना हो, नशेड़ी ना हो, गजेड़ी ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, शादी ब्याह करते वक्त कोई ये नहीं देखता कि नमाजी है कि नहीं नमाजी है। मेरे भाइयों, जबकि नमाज का ना पढ़ना शराबी से बदतर है, नमाज का ना पढ़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जाने से बदतर है, नमाज ना पढ़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक चोरी और डकैती से भी बदतर है।
میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے گھروں کا محاسبہ کریں کہ ہمارے گھر میں کتنے کتنے گناہگار لوگ موجود ہیں جو ظالم سے بھی بدتر ہیں، یعنی نماز کو نہیں قائم کرتے ہیں، نماز کو ان کے مقررہ اوقات میں نہیں پڑھتے ہیں، میرے بھائیوں شرابی سے بدتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مکمل واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے نماز کا تارک ہے، نماز کا چھوڑنے والا سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اس کے بعد شرابی کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں نماز کی تو بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں ویسے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ نماز ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے کیا ہے، جیسے کہ فجر کے وقت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ سونے ہوں، جواہرات ہوں، ہیرے ہوں، بنگلے ہوں، گھر ہوں، گاڑیاں ہوں، کچھ بھی ہو جو دنیا میں ہے، فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چاہے ساری چیزیں موجود ہیں سب سے بہتر ہیں۔ میرے بھائیوں یہ فجر کی 2 رکعت سنت کی بات ہے۔ آپ سوچئے فرض نماز، فجر کی فرض نماز کیا مقام اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فجر کی فرض نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے تو اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے گا، لیکن نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آنا انسان پسند کر لے گا اگر وہ نماز کی اہمیت کو، فجر کی نماز کی اہمیت کو جان جائے۔ لیکن دیکھیے ہمارا کیا حال ہے، مسجد بالکل ویران رہتی ہے، فجر میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اکیلے میں 1 مہینہ سے لگ بھگ 1 مہینہ ہونے والا ہے، کبھی کبھی 2-4 لوگ آ جاتے ورنہ 1 مہینہ ہونے والا ہے، کم سے کم 20 دن میں اکیلے نماز پڑھا اس مسجد میں۔ میرے بھائیوں 20 لاکھ 25 لاکھ کی ہم نے مسجد کی جگہ خریدے، لوگوں سے پیسہ لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے مسجد آباد کی جا سکے۔ لوگ نماز جو نہیں پڑھ سکتے تھے مسجد نہ رہنے کی وجہ سے وہ آ کر کہیں ایسا نہ کہیں کہ ہمارے پاس مسجد نہیں، اس لیے ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے۔ میرے بھائی آج ہمارے پاس مسجد موجود ہے، اس کے باوجود بھی مسجد ویران رہتی ہے۔ ہمارے اور آپ کی دل، ہمارا اور آپ کا ضمیر کہاں مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اور آپ یہ گوارا نہیں کرتے کہ کم سے کم دن بھر میں 5 منٹ کے لیے اللہ رب العالمین کے ٹائم نکالیں۔ 5 منٹ اگر جوڑ لیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ اگر آپ 24 گھنٹے میں نکال لیں گے تو آپ بالکل جماعت کے ساتھ آپ 5 وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اسی طرح سے عصر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اپنے گھر کو لٹا دیا، اپنی زمین کو لٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر، جو شخص عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے اپنے زمین کو، اپنے گھر کو لٹا دیا، ساری کی ساری چیزیں اس کی لٹ جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد حبط عمله، کہ جو شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو خاص طور سے اللہ رب العالمین نے فجر اور عصر کی نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ فجر کی نماز میں لوگ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتا ہے کہ ویسے تو سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے مومن وہ ہے جو فجر کی نماز میں اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آئے اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے۔ عصر کی نماز کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ میرے بھائیو یہ ایسا وقت ہوتا ہے لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، بزنس اور تجارت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے ہمارے بندے ہیں جو اپنی تجارت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو پہلے رکھتے ہیں، اپنی تجارت کو بعد میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو عشاء کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک آدھے رات اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فجر اور عشاء دونوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو پوری کی پوری رات قیام کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اور آپ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو نہ بھولیں، نماز کو بالکل جماعت کے ساتھ اس کے مقررہ اوقات میں ادا کریں،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی مسجد میں ادا کریں، آپ جہاں بھی ہوں، جہاں بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں آپ دیکھیں مسجد میں جا کر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جو بھی نماز کا وقت ہو اس کو پڑھیں۔ اور جب میرے بھائیو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں گے تو میرے بھائی یہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کا مقرب ترین بندہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد بندہ جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم خود اللہ رب العالمین سے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا مقرب ترین بندہ بنے، جو چاہے وہ مل جائے۔ چاہتے تو ہیں کہ جنت مل جائے، چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے، چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن نماز پڑھنا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین کے قریب ترین بندے بن جاؤ گے، قریب ترین بندے بنو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری فریاد کو سنے گا۔ لیکن میرے بھائیو آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم مزاروں پہ جا کر چادر چڑھا کر اور اپنے تکلیف کو وہاں مجاور کے سامنے بیان کر کے اپنی پریشانی کو جو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے آ کر اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد کو رکھنا نہیں چاہتے، اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیو آپ کسی کے سامنے روئیں گے تو وہ لوگ آپ کے رونے کو دیکھ کر کہیں گے کیسا بندہ ہے جو رو رہا ہے، آپ کی بات کو لے جا کر دوسروں کے سامنے پھیلائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے سامنے آپ روئیں گے تو اللہ رب العالمین تمہارے رونے کی وجہ سے تمہارے اس قطرے کو کل قیامت کے دن جہنم کا آڑ بنا دے گا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ اس قطرے کو بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو آپ آئیے مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، 5 وقت کی نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کیجیے اور کسی بھی طرح سے حیلہ اور بہانہ نہ بنائیے۔ خاص طور سے ہماری خواتین، ان کو بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کریں۔ ان کو پتا ہے کہ ظہر کا وقت کب ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب ہو رہا ہے۔ جب ہمارے گھر کی خواتین پڑھیں گی، جب وہ 5 وقت کی نمازی بنیں گی تو میرے بھائیو اپنے بچوں کو بھی مسجد میں بھیجیں گی، اپنے خاوند کو بھی مسجد میں بھیجیں گی۔ اگر خواتین چاہیں تو ہر خاوند کو وہ مسجد میں بھیج سکتی ہیں۔ میرے بھائیو خواتین کی طاقت یہ ہے کہ اپنے شوہر سے کچھ بھی منوا لیتی ہیں۔ اب بتائیے ساری کی ساری چیزیں منوا لیتی ہیں، کپڑا کیسا لانا ہے، 2000 کا لانا ہے کہ 5000 کا لانا ہے، ساری کی ساری اسٹائلش چیزیں منگوا سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیو مسجد میں جب مرد کو کچھ خرچ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، جانا ہے اور آنا ہے، وہاں نہیں آ سکتا ہے، ضرور آ سکتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کی خواتین چاہیں تو اپنے آپ کو بھی نمازی بنا کر اپنے بچے کو اور اپنے خاوند کو بھی نمازی بنا سکتے ہیں، کیونکہ خواتین کا اسلام نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میرے بھائیو یہی وہ خواتین تھی جو کبھی سیدہ عائشہ ہوا کرتی تھی، جو کبھی فاطمہ ہوا کرتی تھی، کبھی رقیہ اور زینب ہوا کرتی تھی، کہ نماز کا ٹائم ہوتے ہوئے بالکل اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جایا کرتی تھی، سجدے میں چلے جایا کرتی تھی۔ لیکن میرے بھائیو آج ہماری خواتین کا حال یہ ہے کہ خود لگتا تو ایسے ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ نہ آ جائے تو خواتین میں شاید ہی کوئی نماز کے لیے کھڑے ہو کر نماز کو قائم کرے۔ ابھی جمعہ کا دن ہے، مسجد میں خواتین کے لیے جمعہ پڑھنے کا انتظام ہے تو آج تک پڑھ لیتی ہیں، لیکن اگر گھر پر پڑھنے کی بات آ جائے تو سال ہاں سال ہو گئے ہوں گے۔ رمضان کو چھوڑ کر کتنی خواتین ایسی ہوں گی کہ ان کو سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو ہم کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے رب العالمین ابھی تک ہم سے جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں رب العالمین تو اس کو معاف کر دے۔ آج ہی سے ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کو بالکل جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر جماعت سے ادا نہیں کر سکے تو جب بھی ٹائم ملے گا اس کے ٹائم میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہم سب کو رب العالمین 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ رب العالمین تو ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے رب العالمین اس مقصد کو ہمارے نگاہوں کے سامنے رکھ دے۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اسی طرح سے جو بھی خواتین ہیں رب العالمین خواتین کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ خاص طور سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے کہ رب العالمین تو ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ رب العالمین تو ان کی بھوکمری کو دور کر دے۔ رب العالمین تو غیبی طور سے ان کی مدد فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔